بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایسز کہ جو مضامین ہوتے ہیں ایسے وہ آپ نے کس طرح لکھنے ہیں، اور یہ ایک کوسچن جو ہے وہ لازمی آتا ہے ہر پیپر کے اندر۔ ایک کوسچن ایسے والا جو ہے وہ مسٹ آیا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ 250 سے 300 ورڈز جو ہیں وہ ایسے کے اندر لکھنے ہوتے ہیں، 250 to 300 ورڈز۔ تو یہ آپ کا ایسے ہوگا، اتنے ورڈز تقریباً آپ کے ہونے چاہیے ایک ایسے کے اندر۔ تو یہ مختلف ایسے جو ہیں وہ پاسٹ پیپرز کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج۔ مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج، مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج، یہ والے ایسیز جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آٹم 2021 میں، یعنی جو لاسٹ پیپر تھا اس کے اندر یہ آیا ہوا تھا، مائی فرسٹ ڈے ایٹ سکول۔ اس کے بعد ہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز، یہ 2021 میں ہی آیا ہے، سپرنگ کے اندر آیا ہوا ہے۔ اربنائزیشن اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ۔ اربنائزیشن جو ہے وہ شہری زندگی کو کہتے ہیں، اور اس کے جو ماحول پر اثرات ہیں وہ لکھنے ہیں۔ یہ والا جو ہے ٹاپک یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سپرنگ 2019 کے اندر جو ہے وہ 4 ایسیز آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لکھنا تھا ان 4 میں سے۔ سب سے پہلا جو ایسے ہے وہ ہے اے ٹرپ ٹو مون، اس کے بعد ہے ہیلتھی ایٹنگ، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے فٹ بال سیزن اور ایول آف کرپشن۔ یہ 4 ایسے آئے ہوئے تھے، ان میں سے آپ نے کوئی ایک لکھنا تھا۔ تو اس کے بعد آٹم 2017 کے اندر بھی 4 آئے ہوئے تھے، ان میں سے بھی کوئی ایک کرنا تھا۔ تو سب سے پہلا تھا اے میموریبل وزٹ ٹو این ادر کنٹری یا سٹی، کسی دوسرے سٹی کا یا کنٹری کا وزٹ ہے۔ اس کے بعد ہے امپورٹنس آف سپورٹس فار یوتھ اور پرابلمز آف پیپل لیونگ ان بگ سٹیز۔ اس کے بعد ہے اور سیل فونز ڈینجریس، یہ بھی ایک ایسے آیا ہوا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد پاسٹ پیپرز کے اندر اسکول ایکٹیویٹیز پر یہ کچھ پیراگراف بھی آتے ہیں، یہ ایک علیحدہ سے کوسچن ہے، یہ ایسے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مطلب ایک کوسچن آتا ہے کہ ایک پیراگراف لکھیں آن یور اسکول ایکٹیویٹیز اینڈ میموریز۔ تو یہ کسی بھی ٹاپک پر آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ یہ والا کوسچن آئے گا۔ اس کے بعد ہے وائی شوڈ اسٹوڈنٹس بی الاؤڈ ٹو ہیو سیل فونز ان ایلیمنٹری اینڈ ہائی اسکولز۔ ایلیمنٹری یا ہائی اسکولز کے اندر اسٹوڈنٹس کے پاس سیل فونز کیوں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور دوسرا ایسے آیا تھا، سوشیو اکنامک چیلنجز فیسڈ بائی پاکستان۔ اس کے بعد ہے پیرنٹس اینڈ ٹیچرز آر پارٹنرز ان ایجوکیشن آف چلڈرن۔ والدین جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد ہے وائی میڈیم آف انسٹرکشن شوڈ بی اردو، کہ ہدایات کا جو میڈیم ہے ذریعہ ہے وہ اردو کیوں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹرز آر بینگ یوزڈ مور ان ایجوکیشن، دیر ول بی سون نو رول آف ٹیچر ان کلاس روم۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کمپیوٹر جو ہے ان کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے، اور جلد ہی کلاس روم کے اندر جو ٹیچر ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ رائٹ این ایسے آف اباؤٹ اراؤنڈ 300 ورڈز آن دا رول آف کمپیوٹرز ان ایجوکیشن۔ کمپیوٹر جو ہے ان کا تعلیم کے اندر کیا کردار ہے، اس پر نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس وائی مین اینڈ وومین شوڈ بی گیون ایکول امپلائمنٹ اپارچونیٹیز۔ عورتوں اور مردوں کو برابر مواقع کیوں ملنے چاہیے نوکریوں کے۔ اس کے بعد ہے اسلام آباد دا بیوٹیفل، یہاں پہ سپرنگ 2012 جو ہے اس کے اندر پھر 3 ایسے جو ہیں وہ آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ اسلام آباد دا بیوٹیفل جو ہمارا کیپٹل ہے خوبصورت، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد سپرنگ سیزن ان پاکستان کے اندر موسم بہار جو ہے، اور انفارگیٹیبل میموری آف مائی لائف۔ اس کے بعد سپرنگ 2011 میں یہ 3 آئے ہوئے تھے، مائی فیوریٹ پرسنالٹی، ہیلتھ از ویلتھ اور انٹرسٹنگ انسیڈنٹس آف مائی لائف۔
اس کے بعد نیکسٹ جو آٹم 2011 ہے اس کے اندر پھر 3 آئے ہوئے ہیں، مائی فیوریٹ آتھر، رائٹس آف وومن اور کرکٹ مائی فیوریٹ گیم. یہ 3 جو ہیں وہ ایسیز اس میں آئے ہوئے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کوئی انسیڈنٹ آ جائے، کوئی ایونٹ آ جائے، کوئی میموریبل ایونٹ، تو اس کے بارے میں آپ نے کیسے لکھنا ہے. سب سے پہلے یہ جو ہے کوشچن آپ کا مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج، یا اسی طرح مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج آ جائے تو ان میں آپ نے ایک ہی ایسے لکھنا ہے. اسی طرح یہاں پہ کچھ اور بھی ہوں گے، ٹرپ ٹو مون، اس کو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹرپ ٹو مون کو بھی، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. اس طرح میموریبل وزٹ ٹو این ادر کنٹری یا سٹی، یہ والا کوشچن بھی اس میں آ جائے گا. اس کے بعد جناب ہمارے پاس اسلام آباد دا بیوٹیفل، اس کو بھی آپ وزٹ ٹو اسلام آباد اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انفارگیٹیبل میموریز آف مائی لائف، اس میں بھی اس والے ٹاپک پر بھی یہ فٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے انٹرسٹنگ انسیڈنٹس آف مائی لائف، اس میں بھی آپ مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج کو لکھ سکتے ہیں یا فرسٹ ڈے ایٹ کالج کو، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا دلچسپ واقعہ لکھنا ہے نا، تو وہ آپ اسی کو فرسٹ ڈے کو لکھ سکتے ہیں یا لاسٹ ڈے کو لکھ سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جی اس کو، کمپوزیشن آن مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج یا میموریبل ڈے ان مائی لائف. تو ان آور شارٹ لائف دیر آر سم ایونٹس سم ڈیز وچ کین ناٹ بی فارگٹن. وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے مومنٹس، کچھ ایسے ایونٹس آتے ہیں جن کو ہم نہیں بھول سکتے. مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج، تو یہاں پہ آپ کا جو بھی ہوگا ٹاپک آپ وہ لکھ سکتے ہیں. مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج ہے یا مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج ہے، جو بھی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. از سچ اے ڈے اٹ از، وہ کہہ رہا ہے کہ انہی نہ بھولنے والے دنوں میں سے میرا ایک دن یہ والا ہے جس کے بارے میں لکھنے جا رہا ہوں. ان فیکٹ ان انفارگیٹیبل ڈے ان مائی لائف، در حقیقت یہ ایک نہ بھولنے والا دن ہے. I was a student of government college which is one of the best college in our country. The thrill of pleasure which I felt on entering through the gate of my college on the first day beggared description. I went to the notice board displayed in front of the office and took the class routine in the midst of numerous unknown classmates. Then I went to the classroom and took a seat on the last bench. All the faces were unknown. I eagerly waited for the first class to start. It was a sensation of new life, a feeling of exciting youthful vitality. تو اسی یہ اگر سپورٹس ڈے والا آ جاتا ہے ایسے تو اس پہ بھی آپ یہی لکھ سکتے ہیں، بڑا ہی آسان اور ایزی ہے. The bell rang. In silent excitement, we waited for the best professor to address us. It was our English class. After about a minute, a good-looking young man with long hair came with a register and a textbook. He called our rolls and marked us present. Then he started his lecture. He spoke in English. He said he would read with us English language. He explained the importance of English language. I also attended 2 other classes on that day. I found I جو ہے اس کو آپ نے کیپیٹل لکھنا ہے. I جب بھی سبجیکٹ کے طور پر یوز ہوگا، چاہے وہ فقرے کے درمیان ہے یا شروع میں، اس کو آپ نے کیپیٹل ہی لکھنا ہے. I found that in a college a single teacher teaches a single subject on which he or she is specialized. Then I went to the common room and found that many boys were reading newspapers and magazines kept on newspaper, and were also carom boards, chess boards and ping pong tables for healthy recreation. On that day I also entered the college library and was struck at the sight of so many books. In fact, my first day at college یا last day at college یا جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے was a day of exploration.
My first day's experience made me feel that I was no longer a schoolboy. Still, I remember my first day at college. It was really a day of observing and experiences new things. تو یہ تو ہو گیا وہ والا ایسے اگر آپ کا فرسٹ ڈے یا لاسٹ ڈے ایٹ کالج آ جائے یا اس قسم کا کوئی اور ان فارگیٹیبل میموری آ جائے. اس کے بعد نیکسٹ ایک ایسے ہے جی اگر کوئی سوشل ایشو پر سوشل ایولز کے اوپر کوئی ایسے آ جائے تو یہ ایک ایسا ایسے میں نے لکھا ہے جس کو آپ 40-50 ٹاپکس پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ مطلب بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی قیمتی آپ کے لیے ثابت ہوگا کیونکہ یہ نیکسٹ آپ کی جو کلاسز ہیں CSS PMS MA کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس ایول کا انٹروڈکشن جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے، اس کا تعارف بتانا ہے کہ وہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد اس کے نقصانات بتانے ہیں، ہارمز. اس کے بعد اس کے کازز، اسباب کیا ہیں، وہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کے سلوشنز آپ نے بتانے ہیں کہ اس کا کیا ممکنہ حل ہے، کیا کچھ کیا جائے تو وہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ. اس کے بعد کنکلوژن اینڈ پہ آپ نے جو ہے وہ رزلٹ اس کا لکھنا ہے. تو وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پر اگر ایسے آ جائے تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہی ایسے ہے. کرپشن پہ آ جائے تو بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، سمگلنگ، ان امپلائمنٹ، پرائس رائزنگ، نیپوٹزم، سوشل ایولز، اکانومک کرائسز، برائبری، ڈاوری، یلو جرنلزم، فیوڈلزم، ٹیررزم، ٹیکس ایویژن، انفلیشن، سیکٹیرینزم کہتے ہیں فرقہ واریت کو، ریلیجیس ایکسٹریمزم یہ بھی وہی ہوتا ہے، ڈیئرنیس، اوور پاپولیشن، پاورٹی، ڈرگز، وائلنس، بلیک مارکیٹنگ، اسٹریٹ کرائمز، سوسائڈ اٹیکس، پرائس ہائیک، ہیومن ٹریفکنگ، سیکسول ابیوز، ہیومن رائٹس ویولیشن اور ڈومیسٹک وائلنس، چائلڈ لیبر، چائلڈ ابیوز. اس کے بعد ہے جی میچ فکسنگ، انسیکیورٹی، فیورٹزم، ریلیجنزم ریجنلزم. اس کے بعد ہے پروونشلزم، ریلیجیس وائلنس. اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ اور مینی مور. کئی اور ایسے سوشل ایشوز ہیں جن پر آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی بھی اور سوشل ایشو آ جائے جس طرح کرپشن ہو گیا یا سیاسی جو ہے خلفشار ہے، پولیٹکس کے جو پرابلمز ہیں، یا اسی طرح کوئی اور کسی بیماری پر، کرونا پر، پینڈیمک یا اس طرح کا کوئی آ سکتا ہے، کرونا وائرس، ڈینگی، کچھ بھی جو بھی اگر کسی پرابلم پر آ جائے تو اس میں آپ یہ ایسے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسے کس طرح آپ نے لکھنا ہے. اچھا جی، ٹو ڈے ڈیش. یہ جو ڈیش ہے نا یہاں پہ آپ نے آپ کا ایشو لکھ دینا ہے. اگر کرپشن ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے، ٹیررزم ہے تو وہ لکھ دینا ہے، اسی طرح کرونا ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ آپ نے اس ڈیش میں لکھ دینا ہے. ٹو ڈے ڈیش از آلموسٹ اے ورلڈ فینامنا یا پرابلم. فینامنا کو بھی آپ رہنے دیں، پرابلم ایزی جو ورڈ ہیں وہ یوز کر لیں. ٹو ڈے کرپشن، فار ایگزامپل آپ کا کرپشن پر آ جاتا ہے ایسے، تو ٹو ڈے کرپشن از آلموسٹ اے ورلڈ پرابلم. It is in fact a universal problem, having existed in all ages. It has clung to mankind like an incurable disease. The existence of this embarrassing and explosive problem in any society had bad effects. In fact, the harms of dash. اب یہاں پہ پھر ڈیش ہے تو یہاں پہ آپ نے اسی پرابلم کا نام لکھنا ہے، اور کاؤنٹ لیس. پریولنس آف ڈیش، یہاں پہ پھر آپ نے اسی پرابلم کا نام لکھنا ہے. کریٹس ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسکنٹینٹ امانگ دا میسز. دا مشینری آف گورنمنٹ گیٹس رسٹڈ اینڈ کازز ٹو ورک ان دا انٹینڈڈ مینر ڈیش. یہاں پہ پھر آپ نے وہی پرابلم. Decreases respect for law and sense of allegiance to the government.
تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس the distinction between right and wrong disappears. Revolutions and military takeovers become common. The whole system of moral, ethical, and religious values impaired. Every student of history knows that one of main causes of downfall of nations has dash. یہاں پہ آپ نے پھر وہی مسئلہ لکھ دینا. Dash becomes a cause of destabilization and demoralization of a nation and gives birth to depression and hesitation in the society and state. In the presence of this evil, uncertainty, instability, and insecurity become the order of the day. If dash is not checked at the right time, it will spoil the firm روٹس آف کنٹری اینڈ اٹس امیج. اب یہ اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں، تو یہ والا جو پیراگراف ہے یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں سے ایزی سا جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں، جو ایزی والے آپ کو لگتے ہیں جو سینٹنسز وہ آپ کر سکتے ہیں. باقی اگر کچھ سکپ بھی کرنا چاہیں تو یہ ڈھیر سارا ہے آپ کا، ایسے جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو اس قسم کے یہ والا آسان بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. یہ والا پیراگراف آپ نے اس میں سے سکپ نہیں کرنا. اس کے بعد ہے جی وین وی ریڈ دا پیجز آف ہسٹری وی کین سی دیٹ ویئر دیر از نو آرڈر the country loses its balance. The poverty, corruption, violence, etc. and dash and indiscipline prevail everywhere since the last 4 or 5 decades. اچھا اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر پاورٹی پہ آ جائے تو یہاں پہ پاورٹی پھر نہیں لکھنا، پھر یہاں پہ پاورٹی لکھنا ہے اور اس کو بے شک چھوڑ دیں. کرپشن، وائلنس، پاورٹی اینڈ انڈسپلن لکھ لیں. اگر کرپشن پر آ جائے تو آپ نے لکھنا ہے پاورٹی، وائلنس اور ادھر کرپشن لکھ کے اینڈ انڈسپلن. انڈسپلن پر آ جائے تو وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے، باقی چیزیں ادھر آپ نے کر دینی. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ فار ایگزامپل اگر پاورٹی پہ آتا ہے تو آپ ادھر بھی پاورٹی لکھ دیں اور ادھر بھی پاورٹی لکھ دیں، تو اس طرح وہ ایک آپ کی غلطی کاؤنٹ ہوگی. اینڈ انڈسپلن پریویل ایوری ویئر since last 4 or 5 decades we have been constantly striving to check dash, but unfortunately it is not going to end it. If it is not properly, effectively and promptly checked, then the day is not far when entire judicial, moral and economic fabric of the nation would be collapsed. Our country is in great danger. We are not realizing our duty. Look at the developed world like America, UK, France, Canada, Japan, Australia. You will be convinced if convinced of the fact that dash has no place in their lives. On the contrary, you will find the condition of the third world the worst. Most of the Asian African nations, general and Muslim countries in particular, are in strong and evil grip of dash. Especially Pakistani nation needs avoiding dash more than any other thing. Because of it, we are not only going downward but also falling into disrepute among the community of nations. The factors that contribute to prevalence of dash یعنی یہ والا پرابلم جو ہے differ from country to country. Those that are common in the most countries including Pakistan are following. First of all, the poor governance system and lack of will are two main causes. اب یہاں پہ causes بتائے گئے ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ والا پرابلم جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو یہ والا پیراگراف بھی اسکپ نہیں کرنا آپ نے. فرسٹ آف آل دا پور گورننس ہے. اس کے بعد پیپل ایٹ دا ہیم آف افیئرز آر ناٹ ولنگ ٹو ایڈریس دا پرابلم آف ڈیش. دیر فور دے ڈو ناٹ پرووائڈ اینی سولوشن. رادر دے پارٹ
Rather, they are a part of the problem. They are not still serious at all in uprooting this problem. Instead, they are promoting it through their bad governance system. Secondly, wrong policies of successive governments are also a big cause of this problem. اچھا جی، میں ادھر دس پرابلم بولتا ہوں تو آپ نے اس پرابلم کا نام لکھنا ہے جس پرابلم پر بھی آپ کا ایسے جو ہے وہ آیا ہوگا. اچھا جی، دا پالیسیز آف گورنمنٹ شوڈ بی فارمڈ فار دا ویلفیئر اینڈ ویل بینگ آف دا جنرل پبلک بٹ دیئر رولرز pursue their personal interests and motives. They do not have any interest in the well-being of the people. Thirdly, the exist یہ بے شک آپ اس والی لائن کو چھوڑ سکتے ہیں، thirdly کی جگہ پہ secondly کر لیں یا thirdly لکھ دیں. There exists no strong opinion against dash. It has been accepted as a common thing. Fourthly, the general economic condition of the country is poor and everyone tries to feather his nest. This is an age of competition and a man is judged by his wealth, so everybody wishes to richer than the other. Lastly, we have forgotten the teaching of Islam and give no importance to moral and ethical values. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی آپ نے اینڈ پہ لکھنا ہے. اس کے بعد ہے ٹو ٹوٹ آؤٹ یا روٹ آؤٹ بھی لکھ سکتے ہیں. ڈیش a complete change of political, social and economic system is necessary. تو یہ اب اس کی سجیشنز ہیں کہ آپ کس طرح اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے لازمی لکھنی ہے. We will have to take multi-dimensional steps on different level. First of all, we must improve our governance system, but therefore doing this we need will, because firm determination is the basic thing before doing anything. Secondly, the mind of the people should be changed by the prevalence of moral and ethical values. Electronic and print media play an important role in this regard. Sorry, یہ بن جو ہے یہاں پہ بھی مسٹیک ہے، بی نہیں ہے، in this regard. Thirdly, we must give right direction to our directionless and misdirected policies. The personal agenda and motives must be kept aside. Policies must be formed for the well-being of the people. The people in power should also rectify themselves. Lastly, we should take remedial measures against the root causes of dash to abolish this dire problem. تو یہاں سے بھی آپ مشکل جو آپ کو لگتے ہیں، جو مطلب آپ سے ایزیلی یاد نہ ہو سکیں، وہ والے فکرے سکپ کر سکتے ہیں. Pakistan is a Muslim state and it is our first and foremost duty to check this evil, otherwise the country will lose its name and fame. تو یہ والا فکرہ جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے لاسٹ پہ لازمی لکھنا ہے. تو یہ تھا آپ کا ایسے جو آپ ان سوشل ایولز کے اوپر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے، اگر آن لائن ایجوکیشن سسٹم آ جائے تو یہ بھی ایک مطلب پرابلم ہے، اس کو بھی آپ پرابلمس کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہیلتھی ایٹنگ آ جائے، ہیلتھی ایٹنگ جو ہے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ ہیلتھی ایٹنگ کے فوائد کیا ہیں، اچھی خوراک کھانے کے کیا فائدے ہیں، اس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. تو اس حساب سے آپ نے جو ہے ہیلتھی ایٹنگ کو لکھنا ہے. اسی طرح فٹ بال سیزن جو ہے اس کو آپ میموریبل ڈے کے اندر لکھ سکتے ہیں، جو لاسٹ ڈے فرسٹ ڈے کالج ہے اسی کی جگہ پہ فٹ بال سیزن لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ایول آف کرپشن ہے، یہ آپ یہ جو پرابلم والا لاسٹ پہ میں نے ایسے بتایا اس میں اس کو لکھ سکتے ہیں. میموریبل وزٹ ٹو اندر کنٹری سٹی، تو یہاں پہ بھی فرسٹ ڈے لاسٹ ڈے ایٹ کالج جو ہے اس میں یہ لگا سکتے ہیں. امپورٹنس آف سپورٹس فار یوتھ، تو یہ ایک جیسے ہی ہیں، ہیلتھی ایٹنگ ہو گیا، امپورٹنس آف سپورٹس فار یوتھ، تو یہ آپ نے خود سے ہی جو ہے وہ لکھنے ہیں ایسے اگر یہ آ جاتے ہیں تو.
پرابلمز آف پیپل لیونگ ان بگ سٹیز، یہ بھی ایک پرابلم ہے، تو یہ بھی پرابلم والے ایسے میں آ جائے گا۔ اور سیل فون ڈینجریس، یہ بھی پرابلم والے ایسے میں آ جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد جی وائی شوڈ اسٹوڈنٹس بی الاؤڈ ٹو ہیو دا فونز ان ایلیمنٹری اینڈ ہائی اسکولز، تو ٹیلی فون جو ہیں وہ ایلیمنٹری اور ہائی اسکول میں کیوں ضروری ہیں، تو یہ آپ نے پرابلمز میں نہیں لکھنا، بلکہ ٹیلی فون کے فوائد آپ نے لکھنے ہیں کہ ٹیلی فون کس لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس پر وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے درمیان، یا پھر اس میں انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہیں، انٹرنیٹ سے وہ اپنے نوٹس وغیرہ یا کوئی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکچرز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، تو یہ والی چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد سوشیو اکانومک چیلنجز ہیں، یہ بھی آپ نے پرابلم والے میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے پیرنٹ اینڈ ٹیچرز اور پارٹنرز ان ایجوکیشن آف چلڈرن، تو یہ بھی آسان ایسے ہے، اس میں پریشانی والی کوئی نہیں بات کہ بچے کی تعلیم کے ذمہ دار پیرنٹس بھی ہوتے ہیں اور ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں لکھ دینی ہے۔ گھر میں ٹیچرز جو ہیں وہ بچے کو جو ہے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچے کی انٹینشن جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف بڑھے، بچے کو وہ ٹائم دیتے ہیں اسٹڈی کا، پھر اس کو پوچھ گچھ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کے اخراجات جو ہیں ایکسپینسز وہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچرز جو ہے انہوں نے اسکول میں بچے کو جو تعلیم دینی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ دینی ہیں۔ اسی طرح میڈیم آف انسٹرکشن شوڈ بی اردو، جو انسٹرکشن کا میڈیم ہے اردو کیوں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اردو ہماری جو ہے وہ قومی زبان ہے، اور پھر اس سے اردو میں بات سمجھنا ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، آسانی سے ہمارے ملک میں بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرح کے کچھ فائدے جو ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں، تو یہ نہ پرابلم میں آئے گا اور نہ آپ کا میموریبل ڈے کے اندر یہ والا ایسے آئے گا، تو خود سے ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹرز جو ہیں ان کے یوزز، تو یہ تقریباً ایک جیسے کوسچن ہے جس طرح موبائل فون والے پیچھے آئے ہیں، اسی طرح یہ کمپیوٹر ایجوکیشن والے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح سیم ہے۔ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ سے ہم کافی ساری ہیلپ لے سکتے ہیں، تو ایک تو کمپیوٹر جو ہے موبائل فون سے بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں بڑی سکرین ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہیں۔ اس طرح مین اینڈ وومین شوڈ بی گیون ایکول امپلائمنٹ اپورچونیٹیز، مردوں اور عورتوں کو برابر مواقع کیوں دینے چاہیے، تو یہ بھی آپ نے خود سے ہی بنا کر لکھنے ہیں، ان کے بارے میں جو ہیں وہ سینٹینسز۔ اچھا، اسلام آباد دا بیوٹیفل، تو یہ آپ میموریبل ڈے کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ سپرنگ سیزن، یہ بھی ایک یادگار دن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، یا سپرنگ سیزن کے آپ فوائد وغیرہ جو ہیں وہ لکھ دیں کہ سپرنگ سیزن پاکستان کا کس طرح ہوتا ہے، اس میں کون کون سے جو فلاورز ہیں، فلاورز کا ذکر کریں، پھلوں کا ذکر کریں، بارشوں کا ذکر کریں، تو یہ سارا کچھ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ انفارگیٹیبل میموریز، تو یہ وہی والا انفارگیٹیبل جو آپ کو میں نے ایسے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے مائی فیوریٹ پرسنالٹی، یہ والا بھی امپورٹنٹ ایسے ہے، پیپر میں آ سکتا ہے۔ مائی فیوریٹ پرسنالٹی، اس میں آپ کوئی سا بھی ایسے یاد کر لیں، علامہ اقبال یاد کر لیں، قائد اعظم یاد کر لیں، یا کوئی اور پرسنالٹی یاد کر لیں، ٹیچر یاد کر لیں، تو مائی بس ٹیچر بھی آ سکتا ہے، مائی فیوریٹ پرسنالٹی آ سکتا ہے، اسی طرح کے اور بھی ایسے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال آ سکتا ہے، قائد اعظم آ سکتا ہے، سر سید احمد خان آ سکتا ہے، یا ریسنٹ جو اس دور کے ہیں عمران خان آ سکتا ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر آ سکتا ہے، تو اس کو آپ مائی فیوریٹ پرسنالٹی کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ والے تقریباً ایک جیسے ہیں، کوئی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ یاد کر لیں، تو باقی سارے جو ہیں وہ اس پر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیلتھ اینڈ ہیلتھ از ویلتھ، تو یہ پیچھے جو آپ کا ایسے آیا ہے ہیلدی ایٹنگ، اسی والے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو ان کا بھی آپ ایک ہی اسکیچ یاد رکھیں۔ اس کے بعد انٹرسٹنگ انسیڈنٹس، یہ تو آپ کے انفارگیٹیبل ڈے والے میں آ گیا۔ مائی فیوریٹ آتھر، تو یہ بھی مائی فیوریٹ پرسنالٹی کے اندر آ جاتا ہے، جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے نا مائی فیوریٹ پرسنالٹی، اس کے اندر یہ آتھر بھی آ سکتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں مصنف کو، تو اس میں علامہ اقبال بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی اور مصنف لکھ سکتے ہیں، کوئی شاعر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رائٹس آف وومن ہے، عورتوں کے حقوق، تو یہ بھی آپ نے خود سے ہی لکھنا ہے۔
یہ اس کے ساتھ تقریباً ملتا جلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کیوں برابری کے حقوق دینے چاہیے۔ اس کے بعد ہے کرکٹ مائی فیوریٹ گیم، تو یہ انفارگیٹیبل میموری والے میں آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک اسٹوڈنٹس اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس یہ والے جو نوٹس ہیں اگر PDF میں چاہیے ہوئے ہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ تھم نیلز وغیرہ پر آپ کو مل جائے گا، اور یہاں پہ بھی یہ والا جو ہے یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ ٹیکسٹ کر دیں نوٹس کے لیے، تو میں آپ کو جو نوٹس پرووائڈ کر دوں گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔